جو پانچواں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو، مستقل طور بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ حکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے۔ وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے۔ پہلے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی، لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا ہے محمود آباد کے اندر، اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ حکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جا رہی ہے۔ پی سی آئی سی جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر، انہوں نے این ای ڈی یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے، اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے، اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر چلچی رکشاز اور موٹر سائیکلز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، این ایف سی سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے، وفاق پیسے پورے نہیں دیتا، منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے۔ فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا، کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کیوں نہیں دیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے ان کا کوئی حل ہو، کوئی بس سروس وغیرہ۔ اور دوسرا سر اسی کے ساتھ مل کر دوسرا سوال یہ ہے، جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی، اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے، کوئی پیش رفت ہے یا کوئی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اس مسئلے میں؟ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی، کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ کنسولیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے، ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں، اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے، اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے، وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر، تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ، ان کو ہمیں خوشی ہوگی۔ شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے، میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار، ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر۔ دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا۔ ریلیف تو دیکھیں، ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے، جس طریقے سے کورونا آیا، کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، لاک ڈاؤنز ہوئے، لوگوں کا روزگار چھن گیا، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا، اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا، اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا۔ تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر، جیسے کہا گورنر صاحب نے، اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ہی کریں گے۔ سر جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام ہوگا۔ دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا، جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی، کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا، سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے۔ میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سے میں جزیرے پہ بات کروں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا، اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے۔ اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا، کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا۔ یہ جزیرہ کمپیئر کریں، 8000 ایکڑ کا جزیرہ ہے، 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے، اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے، تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اس سے 10
اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے, ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ کراچی کے برساتی نالوں کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کام شروع کر رہی ہے ایک ہفتے کے دوران. پرسوں محمود آباد نالے کے اوپر انفورسمنٹ ٹیم گئی, اس پہ اتنا پتھراؤ ہوا کہ 7 افراد وہاں زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, اور کل جب مرتضیٰ وہاب سے میں نے یہ سوال کیا کہ کوئی پالیسی آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو زمین کے بدلے زمین دی جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ سارا کام سندھ گورنمنٹ کرے گی, کیا وفاق کوئی کام نہیں کرے گی اس معاملے میں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ وفاق زمین کے بدلے زمین یا اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیسے کرے گی؟ کیونکہ وہاں پہ جب کارروائی ہوگی لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گی, کیونکہ وہاں پر 14,000 سے زائد لوگ ایک نالے میں بستے ہیں. 38 نالے ہیں شہر کے اندر, لاکھوں افراد اس پر رہ رہے ہیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا؟ قبضہ زمین آپ کی, قبضہ آپ نے کروایا, اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں, اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے, حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے. اس کے باوجود شہری تو ہیں, پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں, تو ان کی معاونت کرنے کے لیے, اور PCIC جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے, وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے, وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے, پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے پیش رفت سے آگاہ کریں گے آپ, تو اب تک کی جو سندھ حکومت کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جب سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان ہوا ہے, چاہے گرین لائن کا کامن کوریڈور ہو یا دیگر منصوبے ہیں, تو یہ سارے پورے پرانے منصوبے, تو یہ کنفیوژن ابھی تک کیوں نہیں ہوتا کہ وفاق کہتے ہیں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے, تو سارے پرانے منصوبے, اس میں نیا کیا ہے؟ آپ لوگوں کی تو چل ہی رہے تھے ساری چیزیں. سر یہ مجھے بتا دیں KCR کہاں چل رہی تھی, آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی؟ یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے, برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہونی, یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی. میں جوان تھا جب میں KCR کی کہانی سنتا تھا, تو باتیں ضرور ہو رہی تھی. کہاں بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے, اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر پہلی بات تو آپ نے, میں کیا بولوں, آپ نے جو سوال کیا ہے سر, آپ نے ٹرین کی بات کی, ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا. سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا, وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا. اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے. چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے, اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا, وہ تو چل گئی ہے. KCR کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں, 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل. وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے